أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد ومولا الشان ماهي البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من حجك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر برادران اسلام و دختران ملت، آج عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا 37واں درس ہے۔ ولا يمكن الثناء یعنی ہمارے زبان میں ایسے الفاظ ہی نہیں جو ہم اس کی ثنا و صفت کو بیان کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ اس کا احسان ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے جو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جو اللہ کا فضل یہی ہے کہ آپ سے وہ اپنے محبوب کی دین کی خدمت لے رہا ہے، وہ اس کی حمد و ثنا کی خدمت لے رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس آواز کو سن کر امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے، یکجہتی کے لیے، امت مسلمہ کی اتحاد بین المسلمین کے لیے، امت مسلمہ کے اندر اس آواز کو امت مسلمہ کی آگے جو عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کی ان کاوشوں کو، ان محنتوں کو اجر عظیم عطا کرے، اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ برادران اسلام، عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سلسلے کا یہ 37واں درس ہے، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کبریا کے بارے میں اس سے پہلے میں نے کافی مدلل انداز سے بتایا تھا، تقابل ادیان کے ذریعے ہم نے بتایا۔ میری درخواست ہے تمام امت مسلمہ کے مذہبی حلقے سے، ہر وہ فرد سے جو اس چیز کو سن رہا ہے، اس فقیروں کی جو منشا ہے، جو مقصد ہے، اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر دوبارہ اس عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان درسوں کو شروع سے سنیے کہ اس وقت ان کی سازشوں کے ذریعے عالم اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں مچائی جا رہی ہیں، امت مسلمہ کے خلاف کس طریقے سے یہ دجالی فتنے، یہ یاجوج ماجوج، یہ ان کے چیلے، ان کے جو سہولت کار ہیں، یہ جو فارن فیڈنگ سے جو اس مملکت کے اندر، اسلام کے اندر جس طریقے سے اسلام کے خلاف سازشیں رچائی جا رہی ہیں، تاکہ ان سازشوں کا تریاق ہو سکے۔ افغانستان میں ہونے والے، کابل میں ہونے والے اس خودکش دھماکے نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا، جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ کس طریقے سے ٹیکنیکلی لحاظ سے امت مسلمہ کو اس پر سوچنا چاہیے۔ بڑی دکھ اور بڑی ندامت کی بات ہے جس طریقے سے وہاں پر ایک عالم کا قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے مرتبے اللہ بلند کرے۔ لیکن جس انداز سے، جو طریقے واردات اپنائی گئی، جس طریقے سے اس چیز کو چلایا گیا، برادران اسلام، امت مسلمہ کو اب من حیث الامت ایک چیز سوچنی ہوگی، من حیث الامت ایک پالیسی بنانی ہوگی، من حیث الامت ایک پلاننگ بنانی ہوگی ان باطل طاقت و انسازی عناصر کے خلاف، کہ کس طریقے سے آپ نے دیکھا۔ میں ایک مرتبہ پریس کلب پشاور میں تقریر کرتے میں نے عرض کیا تھا کہ جو جامع کراچی میں ہونے والے خودکش دھماکے کی اس عورت نے، جو بچوں کی ماں تھی، اس کے خودکش دھماکے نے یکسر ایک چیز بدل کے رکھ دی، کنسپٹ بدل دیا
لیکن کابل کے اس دھماکے نے اور اس سوزشوں نے جو اٹھنے والی ہیں، جو ان پختون علاقے میں ایک مرتبہ پھر پختونوں کے خلاف، ان پختونوں کے خلاف یہ سازشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ برادران اسلام ذرا قابل غور باتیں سوچیے. آج یہ خطہ یہ پختونوں کا جو خطہ ہے، جب افغانستان میں روس آیا جب سے لے کر آج تک اس خطے سرزمین کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں پختون و مسلمان شہید ہونے کے باوجود اس زمین کو امن نہیں لانے دیا جا رہا. اس کے پیچھے کس کی سازشیں ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو ان سازشوں کو عمل پیرا ہے؟ جو افغانستان میں روس کی فوج نہ ہونے کے امریکہ کی فوج نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے اہداف کو نہیں بولا. وہ اپنے ہدف کو نشانہ بنائے افغانستان کے اندر ڈرون طیارے کے ذریعے. وہ آج وہ اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی پوری کی پوری صلاحیتیں لگا رہا ہے. ان کے اہداف کیا ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے والوں، تھوڑا سا اس پر غور کیجیے. درخواست ہے میری آپ سے. اس خطے سرزمین کو کیوں اتنی آگ اور خون کی طرف، بارود کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ کارپیٹ بمباری کی گئی اس علاقے کے اندر. نہتے لوگوں کی شادیوں کے گھروں پہ خود ڈرون طیارے بمباری کرتے رہے. یہ کیا ہو رہا ہے برادران اسلام؟ قابل غور بات ہے. یہ کس کے دشمن ہے؟ یہ آپ کے نبی کے دشمن ہے. اس نبی کے اس وعدے کے دشمن ہے. یہ اس نبی کے اس وعدے کے دشمن کے خلاف جو تغز الہند کا وعدہ ہے، جو پختونوں آپ کو بشارت دی گئی ہے کہ یہ پختون امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں. یہاں سے کالے جھنڈے اٹھیں گے جنہوں نے یہاں سے لے کر بیت المقدس کو فتح کرنا ہے. آج آپ نے دیکھا بیت المقدس پہ یہودیوں کے قبضہ کس طریقے سے وہاں پر تشدد کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے وہاں پر جو ہے نا انسانی سوچ ظلم کیا جا رہا ہے. لیکن کاش یہ افغانستان میں، پاکستان کے اندر انسانیت کے درس دینے والے یہ اقوام متحدہ کے یہ ناپکار، اگر ان کو مسلمانوں کے خون کی کوئی ویلیو ہے، کیا کشمیر میں مسلمانوں پہ کیا ظلم نہیں کیا جا رہا؟ کیا برما میں مسلمانوں پہ ظلم نہیں کیا جا رہا؟ آج فلسطین کو، آج اسرائیل کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے اسرائیل کی گرد جتنے بھی قوتیں، جتنی بھی طاقتیں مسلمانوں کی، ان کو کمزور سے کمزور تر کر دیا گیا. عراق کو، لیبیا کو، لبنان کو. ذرا نظر دوڑائیے برادران اسلام، یہ کیا پالیسی چل رہی ہے؟ آج افغانستان میں امریکہ کے شکست کھانے کے باوجود خود افغانستان چھوڑ کے نکلا، لیکن اس کے باوجود اپنے اہداف کو نہیں بولا. وہ اپنے ہدف کے اوپر پورا لگا ہوا ہے کہ ان کے مذہبی کتب میں آیا ہے، ان کے ویدوں میں یہ آیا ہے، ان کے کالگنان میں یہ آیا ہے، ان کے تورات میں یہ آیا ہے، ان کے انجیل میں یہ آیا ہے. لوگوں کے سامنے نیو ٹمیسٹم لا کے اور ان کے مذہبی حلقے اس اولڈ ٹمیسٹم کے اوپر اپنی پالیسی بنا رہے. ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور کے ایک ادنا عاشق، ایک خادم، طارق بن زیاد، جو فتح اندلس سے آپ نکل پڑے اندلس کے فتح کے لیے. یہاں تک کہ واقعہ بہت بڑا ہے، مختصر سی بات کروں گا کہ آپ نے اپنی کشتوں کو بھی جلا دیا. وہاں پر جو بادشاہ تھا کنگ روڈرک، وہ وہاں پر مملکت کا بادشاہ تھا. اس کی عیاشیوں کے بارے میں اگر میں جاؤں بڑی تفصیلات چلے جائیں گی، لیکن وہاں پر ایک ایسی جگہ تھی، ایک چرچ تھا جہاں پر ہر بادشاہ اس کو تالا لگاتا تھا. یہ تاریخ ہے برادران اسلام. اس تاریخ سے آپ وہاں کے لوگ جھٹلا نہیں سکتے. اندلس ہمارے اپنی اعمال کی وجہ سے ہم سے ہاتھ سے گیا، لیکن ان کی تاریخ ہے. وہاں پر اس بادشاہ نے کہا کہ نہیں، کیونکہ مسلمانوں نے ہم پہ حملہ کر دیا. کنگ روڈرک کہتا ہے میں اس جو چرچ کے اندر یہاں پر خزانہ رکھا ہوا اس گھر میں اس خزانے کو نکال کے ان کے خلاف جو ہے نا میں جنگ کرنے کے لیے اپنے کو تیار کروں گا. مذہبی حلقوں نے کہا کہ نہیں، نہ کرو. یہ بزرگوں کی طرف سے یہ روایات چلی آ رہی ہے. اب اس روایات میں کیا ہمیں نہیں پتہ، اس کو تالے لگائے جاتے، تالے نہیں توڑے جاتے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. جبل تاریخ پر جب آج کل نام جبل اٹر رکھ دیا،
وہ تاریخ تک ختم کرنی، مسخ کر دی گئی مسلمانوں کی جہاد کی تاریخوں کو مسخ کیا جا رہا ہے. تو پھر جب وہ جگہ کھولی گئی، بڑی مختصر سی بات کرتا ہوں، تو برادران اسلام اس بادشاہ نے دیکھا وہاں پر ایک صندوق رکھا ہوا تھا. اس صندوق کے اندر ایک تختی رکھی ہوئی تھی جس پر باقاعدہ طارق بن زیاد کی تصویر کشی کی گئی تھی کہ یہ مسلمانوں کا، یہ آخری نبی کا، یہ جو خادم ایک آئے گا اس کا مقابلہ دنیا کو طاقت نہیں کر سکے گی. آپ نے دیکھا طارق بن زیاد نے کس طریقے سے اندلس کو فتح کر کے وہاں پر الحمرہ کے محلات بنائے، وہاں پر کتنے مساجد بنائے. آج وہ مساجدوں میں نہ اذان ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اسی طرح ہندوستان کی کتب میں کالک نان میں لکھا ہوا ہے، اس طرح ان کے مذہبی کتب میں توریت میں لکھا ہوا ہے، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی توریت میں لکھا ہوا تھا آخری خلیفہ. اسلام کے نشات ثانیہ میں فتح اسلام ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے. یہ ان کے مذہبی حلقے یہ پالیسی بنا رہے. تو امت مسلمہ کے مذہبی حلقے سے میری درخواست ہے، آئیے خدا را انتشار کو ختم کیجئے، خدا را تکفیر کو ختم کیجئے، خدا را اس تمام تر انتشاری قوت سے نکلیے. آپ دیکھتے ہیں تاریخ کو، عباسی دور میں کیا تھا؟ عباسی دور کا آخری دور آپ نے دیکھا ہوگا. تاریخ اٹھا کے دیکھیے کیا حالات تھی وہاں پر. کیا یہی حالات نہیں تھی وہاں پر؟ مناظر نہیں چل رہے تھے؟ کیا ان کے پاس کوہ حرام و کوہ حلال کے مناظر نہیں چل رہے تھے؟ کیا وہاں پر ایک سوئی کے اندر فرشتے کتنے آئیں گے کتنے جائیں گے مناظر نہیں چل رہے تھے؟ کیا وہ مناظروں کا حالات تاریخ نے دکھائے نہیں؟ پہ چنگیز خان آیا، پھر کس طرح انسانوں کے مینارے وہ مناظر چل رہے تھے چوکوں کے اوپر، ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان تھے مسلمان، فلانا کافر ڈھماکہ کافر. آج یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ خدا را تاریخ سے کچھ سیکھیے، خدا را تاریخ سے سبق سیکھیے. یہ آج جو افغانستان کے اندر جو خودکش حملہ کل ہوا ہے، یہ امت مسلمہ کے جھنجھوڑ کر رکھنے چاہیے. مذہبی حلقے کو سوچنا چاہیے کہ اس کے خلاف امت مسلمہ ان ذہنی ٹکراؤ کو جو مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے، جو تو کافر ہو میں کافر کے نام پہ ایک مرتبہ پھر اس پختونوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے. یاد رکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور حق نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. میں نے اس سے پہلے عرض کیا سورہ فتح میں کہ حضور کا جس طرح صدق لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق، اللہ نے حضور کے اس رویا کو سچ کر دکھایا جو آپ نے دیکھا تھا کہ وہ مدینہ سے جا رہے ہیں مکہ کی طرف اپنے عمرہ ادا کرنے کے لیے. آپ مدینہ سے چل پڑے عمرہ ادا کرنے کے لیے. وہاں پر کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ ہوا، لیکن اللہ نے اس کو فتح مبین کہا. فتح مبین کر کے جو ہے نا اللہ نے اس کو فتح مبین ادا کیا. اسی طرح اس دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے تغزو الہند ہے، وہ سچا نبی ہے، وہ حق نبی ہے. اس نبی کے وعدے کو اللہ نے تکمیل تک پہنچانا ہے، کیونکہ سورہ یاسین میں آپ نے دیکھا وہ اللہ فیکن فیکون کا مالک ہے. وہ جو ارادہ کرتا ہے اس ارادے کو وہ تکمیل تک پہنچاتا ہے. تو اس ارادے کو تکمیل تک پہنچانے میں بختور وہ لوگ ہیں جو اس ارادے کو تکمیل تک پہنچانے میں اپنی صلاحیتیں لگائیں، اپنی قوت لگائے، اپنی طاقت لگائے، اپنا کردار لگائے، اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام سمجھ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر عملی لحاظ سے نکلے. اب یہ عمل کا دور ہے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا برادران اسلام، آئیے نیت کریے، نیت کریے. اب انما الاعمال بالنیات، آپ اپنی نیت کرنا ہے. ہم نے سب مل کے ایک نیت کرنی ہے ان فرقہ پرستی کے خلاف. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تقدیر کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی جان و مال سے تیار رہیں گے. دین اسلام کی اس سرزمین پہ قائم کرنے کے لیے اس کی قدرت، اس کی طاقت کو برادران اسلام ہم نے متحد ہونا ہے. امت مسلمہ کے مذہبی حلقے کی فرض ذمہ داری ہے. میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رتبہ مرتبہ عطا کیا. تمام امت مسلمہ سب باندھ کے پیچھے کھڑے ہوتی ہے، ایک قدم آپ آگے ہوتے تو اللہ نے کتنا رتبہ آپ کو عطا کیا. اب ان کی رہنمائی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آج کے نوجوانوں کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ اس سوشل میڈیا کے ذریعے اٹھا کے دیکھیں نوجوان ذہنیت کو کہاں لے کے جا رہا ہے. اب ان ذہنیت کو آپ نے قرآن کی حکمت سے سمجھانا ہے. لوگوں کی کتابوں سے فتوے نکال کے نہیں، کفر کو ڈھونڈ کے نہیں، قرآن سے اللہ کی اس امت مسلمہ کو قرآن سے بشارت سے آپ متحد کرنا ہے
کہ اب نور حق نمایاں ہونے والا ہے. جس طرح کعبے کے بتوں کو گرایا گیا، ہندوستان کے بتوں کو گرانا ہے. یہ ان کی مذہبی کتب میں لکھا ہے. یہ ان کی پالیسی صرف یہی ہے، ہم کو آپس میں لڑانا ہے. یہ فرعون ہے، بنی اسرائیل کے بچوں کو مار رہے. تو امت مسلمہ، علماء کرام، حدیث مبارک ہے نا، میری امت کی علماء کی مثال تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی ہے. تو بنی اسرائیل کے انبیاء نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے انبیاء نے شیطانی طاقتوں کے خلاف اپنی امتوں کو کھڑا کیا اور ان کو بشارت دی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ امت کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تغزل کی بشارت دے، ان کے اندر ولولہ جہاد ولولہ تبلیغ پیدا کرے. اس زمین پر امن کو اگر قائم کرنا ہے تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کی شہادت دینی ہوگی، ان معبودان باطل کے خلاف اپنے کھڑا ہونا ہوگا، اور عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر اشہد ان محمد رسول اللہ کی حکمت کو قائم کر کے اس زمین پر خلافت کے نظام کو قائم کرنا ہوگا. آج یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کس بے راہ روی کی طرف لے جایا چلا گیا ہے؟ امت مسلمہ کو متحد کرنا ہے. برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا 37واں درس ہے. ہم ان سازشی عناصر کی طرف آ رہے ہیں، ان کے چہروں سے پردے ہٹا رہے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو، جو امت واحدہ تھی جس نے مدینہ منورہ میں ایک ایسے نظام کو، ایک ایسے عدل کو، ایک ایسے بھائی چارے کو، ایک اخوت کو، ایک ایسے انصاف کو اس زمین پر قائم کیا جس کی مثال پوری دنیا میں آج تک نہیں مل سکتی. تو پھر جو مثال دنیا میں نہیں مل سکتی تو پھر ہم نے اس مثال کی طرف آنا ہے، اس نظام کی طرف آنا ہے، اس نظام عدل کی طرف آنا ہے، اس نظام حکمت کی طرف آنا ہے، اس نظام مساوات کی طرف آنا ہے. اعتدال پیدا کرنا ہے، معاشرے میں ٹکراؤ نہیں پیدا کرنا، نوجوانوں کو گمراہ نہیں کرنا. میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہجوم نہیں بڑھانا، قلوب کو منور کرنے حضور کے نور سے. یہ امت مسلمہ کے علماء کرام کی ذمہ داری ہے، یہ ہر فرد کی مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ ہر بچے کی ذمہ داری ہے. ہر ایک کے کان میں اشہد ان لا الہ کہا جاتا ہے. برادران اسلام، آئیے عہد کریں ہم سب مل کر کہ ان سازشی طاقتیں جو دجالی قوتوں نے امت مسلمہ کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، اور آج کس طریقے سے نوجوانوں کو ان کا کس طریقے سے مائنڈ سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے. آج حکومت پاکستان سے میری درخواست ہے، خدارا حکومتی سطح پر آپ آئیے. چیف جسٹس آف پاکستان سے میری درخواست ہے، چیف آف آرمی اسٹاف سے میری درخواست ہے کہ امت کو متحد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. ورنہ یاد رکھیے، میں نے اس سے پہلے عرض کیا، مغل بادشاہ کے پاس 40 لاکھ فوج تھی. اس 40 لاکھ فوج انگریزوں کی جو کمپنی بنی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی، کس طریقے سے آپ نے دیکھا آپس میں ہم کو لڑا کر، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتشار پیدا کر کر، تفریق پیدا کر کر پھر وہ ہمیں کس طریقے سے غلام بنا گئے. تو برادران اسلام، امت مسلمہ، درخواست ہے آپ سے، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 37ویں درس میں آپ کو میں سازشوں کی طرف لانا چاہتا ہوں جو سازشیں عالم اسلام کے خلاف یہ یہود و نصارہ رچا رہے ہیں. آج ہندوستان اپنے تحفظ کے لیے، آج اسرائیل اپنے تحفظ کے لیے امت مسلمہ کو آپس میں تکفیر پیدا کر رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بہکا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ٹکراؤ پیدا کی جا رہی ہے. برادران اسلام، امت مسلمہ کو متحد کرنے کا طریقہ قرآن سے ہے، امت مسلمہ کو متحد کرنے کا طریقہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، امت مسلمہ کو متحد کرنے کا طریقہ صحابہ کرام کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقت سے. ان کے طریقے پر ہی امت مسلمہ عمل کر کر متحد ہو سکتی ہے، اتحاد قائم ہو سکتا ہے. اتحاد کسی فرقوں پہ قائم نہیں ہو سکتا، اتحاد کسی تعصب پہ قائم نہیں ہو سکتا، اتحاد کسی مملکت پہ قائم نہیں ہو سکتا. ہم نے امت بننا ہے، امت واحدہ بننا ہے. چبا کاٹا جو کابل میں ہندوستان کا ہر پیرو جمع بےتاب ہو جائے. ہاتھ دکھا نا آپ نے کانٹا چبا کس طریقے سے افغانستان کے اندر کابل میں کانٹا چبانا. تو کیوں بےتاب نہیں ہو رہے؟ کیوں بے حسی آئی ہوئی ہے؟ اس بے حسی کو ختم کیجئے. خدا رض اپنے آپ کو پہچانیے. امت مسلمہ اپنے آپ کو پہچانو، ممبر و محراب کی تقدس کو پامال مت کرو، متحد ہو ان شیطانی طاقتوں کے خلاف، ان دجالی قوتوں کے خلاف، ان یاجوج ماجوج کے فتنوں کے خلاف. ہم نے متحد ہونا ہے.
آج حضور کی امت کے خلاف یہ سازش ہے، یہ حضور کی امت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ حضور کی امت کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، تو پھر امت مسلمہ کو تو متحد ہونا چاہیے نا، حضور کی امت بننا چاہیے نا۔ فرقہ بندیوں سے نہ شیرازہ پریشان کرو، ملت پہ خدا را یہ احسان کرو، ہے سہل مسلمان کو کافر کہنا، ہمت ہے تو کافر کو مسلمان کرو۔ آئیے، فقیر آپ کو دعوت دیتا ہے، عالم کفر کے خلاف نیت باندھی ہے، کیونکہ جو نیت ہوتی ہے اسی نیت پر نماز ادا ہوتی ہے۔ ہم سب امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے ادنا سپاہی بن کر غلب اسلام کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان پختون و پاکستان کی فوج کو متحد کر کے ان سازشی عناصر کا مقابلہ کریں گے۔ فقیروں کی بس یہی ایک آپ سے درخواست ہے۔ عقیدہ ختم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 37واں درس ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان درسوں کو، مختصر سی درس ہے، اس کو سنیں اور آگے عوام امت مسلمہ تک پہنچائیں، تاکہ امت مسلمہ کو خیر ہو سکے، ان فرقوں سے نکل کر امت مسلمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت متحد ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔